پاکستان زندہ باد پیپلز آرگنائزیشن تاجر ونگ کے مرکزی چیئرمین ملک محمد رضوان الحق نے کہا ہے کہ سکھر سمیت ملک بھر کے تاجروں کو PZBO کا پلیٹ فارم ایک ایسا لائحہ عمل فراہم کرے گا جس سے تاجروں کے مسائل کے حل میں بہت مدد ملے گی۔ وہ گزشتہ روز سکھر میں PZBO تاجر ونگ کے مرکزی چیئرمین منتخب ہونے پر تنظیمی عہدیداروں، تاجروں اور شہریوں کو دی جانے والی افطار ڈنر پارٹی سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر PZBO سندھ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ شوکت علی جتوئی، مرکزی جنرل سیکریٹری غلام مرزا گھانگرو، سکھر ڈویژن کے صدر محمد سلیم عبدالحبیب اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقامی عہدیداروں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا کہ وہ تنظیم کے لیے کام کریں گے اور اسے دن دگنی رات چگنی ترقی سے ہمکنار کریں گے۔ آپ تمام لوگ ہمارے اس پروگرام میں میری اس افطاری میں آپ لوگوں نے شرکت کی، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہم کی عزت افزائی کی۔ اصل میں آج آپ لوگوں کو سب کو بلانے کا ایک خاص مقصد یہ تھا کہ ایک تو تعارف بھی ہمارا ہو جائے، اور دوسری بات یہ کہ جو ذمہ داری ہوتی ہے حقیقتاً یہ ذمہ داری صرف جو ہے وہ ہم لوگ کاغذ کے اندر نہ رکھیں بلکہ پریکٹیکلی طور کے اوپر جو ہے نا ہم اس کو ڈیلیور بھی کریں۔ اگرچہ کوئی ذمہ داری رکھی گئی ہے، سب سے پہلے تو ہم اس کے اغراض و مقاصد، اس کے منشور اور اس کا آگے کا جو لائحہ عمل ہے اس کے اوپر بات چیت کریں گے، جس کے اندر ہمارے ساتھ جو ہے وہ اپنا غلام مرتضیٰ گھانگرو صاحب بھی بیٹھے ہیں، حاجی سلیم صاحب بیٹھے ہیں اور ہمارے دیگر اکابرین بیٹھے ہیں۔ تو ایک تو ہم نے اس کو کس طرح کرنا ہے، کس طرح ڈیلیور کرنا ہے، کیا کیا کام کرنے ہیں، کس انداز میں کرنا ہے، کس کی کیا باؤنڈریز ہیں، ان کا آج ہم تھوڑا سا اپنے سکھر کے اندر بیٹھ کر ہی ایک تعین کر لیں۔ اور ایک سب سے بڑی بات جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سکھر کے لوگ جو ہمارے ساتھ اس پوری آرگنائزیشن کے اندر ہیں، ہمیں کم از کم ایک دوسرے کا اپنے کلاس میٹ کا پتہ ہونا چاہیے، فیملی ممبر کا پتہ ہونا چاہیے، کہ تاکہ کبھی کسی بھی وقت ہم لوگ آپس کے اندر لائزن رکھیں اور کوارڈینیشن کے اندر لوگوں کے مسائل حل کریں۔ تو میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان زندہ آباد پیپلز آرگنائزیشن کا ابھی 23 اپریل کو کراچی میں اس کی ہم نے اوپننگ کی، جہاں پہ پورے سندھ کے ہمارے ساتھی تھے، نواب شاہ سے، حیدرآباد سے، کراچی سے، جیکب آباد سے، لاڑکانہ سے۔ وہاں پہ ایک کنونشن میں ہم نے اس کا جو ہے کہ راشن کی ڈسٹریبیوشن سے ہم نے اس کی شروعات کی تھی۔ اس کے بعد ایک ہماری میٹنگ ہوئی تھی کڑی کلب پہ، وہاں پہ ہم نے اس کی باقاعدگی سے ایک بنیاد رکھی۔ اس میں ہم نے صدر مرکزی چیئرمین جو ہے عبدالمجید پٹھان صاحب کو متفقہ طور پہ، جو ہماری سپریم کونسل بنی تھی، انہوں نے ان کو متفقہ طور پہ مرکزی صدر بنایا، مرکزی چیئرمین بنایا۔ اس کے بعد باہمی مشاورت سے ڈاکٹر محمد نعیم صاحب جو سکھر بلڈ والے ہیں، کراچی میں رہائش پذیر ہیں، ان کو ہم نے صدر بنایا تھا اور مجھے انہوں نے جنرل سیکریٹری بنایا۔ اس طریقے سے شوکت بھائی کو سینئر نائب صدر، اسی طریقے سے ہم نے عہدے بھی دیے وہاں پہ نا۔ تو ہمارے ساتھ پرانے جو ہمارے پاس جو گروپ تھا PZBO کا، تو اس سے ہمارے کچھ اختلاف ہوئے تھے، نظریاتی بنیادوں پر اختلاف ہوئے تھے، تو ہم نے وہ چھوڑی تھی۔ جو ساتھی ہمارے ساتھ آئے تھے تو ہم نے پھر ان سے یہ دوسری جو آرگنائزیشن ہے ہم نے اس کو قیام عمل میں لے کر آئے، کیونکہ آپ لوگ ہمارے پرانے ساتھی تھے، ہمارے ساتھ وہاں گئے تھے، ہمارے ساتھ ہی وہاں سے واپس آئے۔ ہماری تنظیم کا جو مقصد ہے سائن نے تو سارا بیان کر دیا۔ اصل جو ہے مقصد وہ غریب اور جو مسکین آدمی ہیں ان کی مدد اور خدمت۔ جو 90% معاشرے میں جو لوگ ہیں وہ غریب ہیں، بہت سارے مسئلے میں گرے ہوئے ہیں، تو ان کی ہمیں مدد کرنی ہے۔ اور جو پاکستانی فوج ہے تو ہم جو ہے نا سکون سے نیند کرتے ہیں۔ جن ملک میں یا جن ممالک میں فوج نہیں ہے تو ان کا برما کا حشر آپ دیکھیں، کشمیر کا حشر دیکھیں، ان کے بچے سلامت نہیں ہیں، ان کی بیویاں بہنیں سلامت نہیں ہیں، ہم سکون کی نیند سے سوتے ہیں۔ کچھ ایسے عناصر ہیں جو خواہ پاک فوج کی جو ہے نا اس کی بڑا چڑھا کر جو باتیں کرتے ہیں، تو ہم ان کا انشاءاللہ تعالی محاصرہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام دوستوں کا، ساتھیوں کا بیحد مشکور ہوں
کہ جنہوں نے ہماری جو ہے وہ مختصر نوٹس پہ یہاں پہ تشریف لائے اور اپنی یکجہتی کا ثبوت دیا، ہمیں عزت دی۔ میں آپ لوگوں کے سامنے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان زندہ باد پیپلز آرگنائزیشن، اس کا جو نام ہے اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آرگنائزیشن عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے جو ہے نا قائم کی گئی ہے۔ ہمارے کچھ دوست جو ہمارے ساتھ آج موجود ہے، پہلے ہم آپ کو بتایا مرتضیٰ بھائی نے کہ ہم نے ایک اور تنظیم تھی اس کے اندر ہم شامل تھے، لیکن چند کچھ وجوہات ایسی تھی جس کی وجہ سے ہمیں ان سے علیحدہ ہونا پڑا۔ لیکن ہمارا کسی سے کوئی بھی قسم کا کوئی جھگڑا یا کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ دو بھائی جس طرح الگ ہوتے اس طرح ہم پیار محبت سے الگ ہو گئے۔ ہم نے اپنی اس تنظیم کا آغاز کیا ہے اللہ کے بابرکت نام سے، اور اس دن ہم نے جو ہے وہ غریبوں میں راشن بھی تقسیم کیا تھا پہلے دن۔ تو ہمارا جو بنیادی مقصد ہے اس میں سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ محبت، عزت اور احترام سب کے لیے، سب سے محبت سے پیش آنا ہے، سب کی عزت کرنی ہے اور سب کے پوائنٹ آف ویو کا احترام بھی کرنا ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میری اس بات سے متفق ہوں، آپ کا اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مجھے آپ کی بات کو سننا ہے اور آپ کو میری بات سننی ہے۔ یہ ہمارے درمیان احترام بہت ضروری ہے کہ ہم دوسرے کا پوائنٹ آف ویو کو سنیں، ہم کسی سے کسی کی بات پر الجھے نہیں۔ ہاں، گروپ کے اندر ہمارا جو بنا ہوا ہے اس میں بھی میری گزارش یہی ہوگی سب دوستوں سے کہ اگر کسی کو کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ پرسنل نمبر پر ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کر وہ غلط فہمیاں دور کر لیں۔ گروپ میں اس قسم کی کوئی بات نہ کرے جس سے بدمزگی پیدا ہو، اور ہمارا جو مقصد جو ہے اس کا وہ یہی ہے کہ غریب اور دکھی لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ اور پاک فوج ہمارا جو ادارہ ہے اس کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے، اور مل جل کر ہم ان کو اس کا واضح طور پر جواب دیں گے کہ ہمارے اداروں کو اور ہمارے ملک کی سلامتی کے خلاف کوئی بھی اپنے نظریات کا پرچار کرے گا، ہم اس کے ساتھ رعایت نہیں کریں گے، اس سے ہم لڑیں گے۔ ہم اپنی پاک فوج کے ہر سپاہی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اس ملک کی سلامتی کے لیے اپنی ہم جانیں بھی دے دیں گے۔ یہ ہے ہمارا بنیادی مقصد اس تنظیم کا۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ اس تمام باتوں سے متفق ہوں گے۔ ملک رضوان صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو یہ ماشاء اللہ انہوں نے یہ افطار کا پروگرام رکھا اور یہ ماشاء اللہ محفل سجائی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، اتنے لوگ پریشان ہیں، کاروبار سے ہی پریشان ہیں، اتنی مہنگائی ہو رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں بجلی بلوں کے کتنا حالات ہیں، کتنی مہنگے آتے ہیں لوگوں کے بل، کتنے وسائل ہیں۔ میں بولتا ہوں کہ ہم لوگ سب مل کے انتظار تعاون کریں، ان کی مدد کریں، جو بیچارے غریب لوگ ہیں، کیونکہ ہم مدد کریں گے تو انشاءاللہ ہر انسان ایک دوسرے کی مدد کرے، اللہ اس کا ساتھ دے گا۔ ہم سب کا مقصد ماشاءاللہ ہم یہاں جمع ہونے کا مقصد ہے ہمارا فلاحی کام کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، غریبوں کی، مستحق کی، جو بھی سفید پوش لوگ ہیں ان کی خدمت کرنا۔ انشاءاللہ ہم نوجوان ساتھی، آپ بزرگوں کے بڑوں کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں۔ انشاءاللہ ہر وقت ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ آپ جو کام کہیں گے انشاءاللہ فلاحی کام ہوگا، انشاءاللہ وہ ہم آپ کے ساتھ بھرپور طریقے سے کریں گے۔ پی زیڈ پی او کے عہدیداروں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ تنظیم کے مرکزی چیئرمین عبدالمجید پٹھان ایک سنجیدہ اور بردبار شخصیت ہیں جو پی زیڈ پی او کی پالیسیوں کو اس طرح لے کر چلیں گے کہ جس سے شہریوں، تاجروں اور تمام طبقہ فکر کے لوگوں کو فائدہ پہنچے اور ملک دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کرے۔ کیمرامین حمید گل کے ساتھ آغا یاور، بولنا ہوگا سکھر۔